بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ماہ رمضان الوداع ہونے کو ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم سب نے کثرت کے ساتھ عبادت کی اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھیں۔ تراویح، تہجد، اشراق، چاشت، ہر مسلمان بھائی نے جی بھر کے عبادت کی، روزے رکھے، تلاوت قرآن پاک کی اور نمازیں پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر لے، اور اگر کوئی ریاکاری ہم سے سرزد ہو گئی ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا آج کا عنوان ہے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ برادران اسلام، جن خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے ان فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 وقت زبان اور عمل سے انہی چیزوں کا اعادہ جن پر آپ ایمان لائے ہیں۔ آپ صبح اٹھے اور سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو گئے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھک کر، زمین پر سر ٹیک کر اپنی بندگی کا اقرار کیا، اس سے مدد مانگی، اس سے ہدایت طلب کی، اس سے اطاعت کا عہد تازہ کیا، اس کی خوشنودی چاہنے اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش کا بار بار اعادہ کیا، اس کی کتاب کا سبق دہرایا، اس کے رسول کی سچائی پر گواہی دی، اور اس دن کو بھی یاد کر لیا جب آپ اس کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس طرح آپ کا دن شروع ہوا۔ چند گھنٹے آپ اپنے کاموں میں لگے رہے، پھر ظہر کے وقت مؤذن نے آپ کو یاد دلایا کہ آؤ اور چند منٹ کے لیے سبق کو پھر دہرا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول کر آپ خدا سے غافل ہو جائیں۔ آپ اٹھے اور ایمان تازہ کر کے پھر دنیا اور اس کے کاموں کی طرف پلٹ آئے۔ چند گھنٹوں کے بعد پھر عصر کے وقت آپ کی طلبی ہوئی اور آپ نے پھر ایمان تازہ کر لیا۔ اس کے بعد مغرب ہوئی اور رات شروع ہو گئی۔ صبح کو آپ نے دن کا آغاز جس عبادت کے ساتھ کیا تھا، رات کا آغاز بھی اسی سے کیا، تاکہ رات کو بھی آپ اس سبق کو نہ بھولنے پائیں اور اسے بھول کر بھٹک نہ جاؤ۔ چند گھنٹوں کے بعد عشاء ہوئی اور سونے کا وقت آ گیا۔ اب آخری بار آپ کو نماز کی ساری تعلیم یاد دلا دی گئی، کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے۔ دن کے ہنگامے میں اگر آپ کو پوری توجہ کا موقع نہ ملا ہو تو اس وقت آپ اطمینان کے ساتھ توجہ کر سکتے ہو۔ دیکھو، یہ وہ چیز ہے جو ہر روز دن میں 5 وقت آپ کے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرتی رہتی ہے۔ یہ بار بار آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ غور کریں، وضو میں آپ اس طریقے کی کیوں پیروی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، اور نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہیں جو آپ نے تعلیم کی ہیں؟ اس لیے نا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کو آپ قصداً غلط کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی لیے نا کہ آپ کو اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہے۔ نماز میں جو چیزیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ ان کو نہ پڑھیں یا ان کی جگہ کو اور کچھ پڑھ دیں تو آپ کو کس کا خوف ہے؟ کوئی انسان تو سننے والا نہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے بھی خدا سن رہا ہے، اور ہماری کسی ڈھکی چھپی حرکت سے بھی وہ بے خبر نہیں۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کون سی چیز آپ کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے؟ وہ یہی اعتقاد تو ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کے وقت ضروری کام چھوڑ کر کون سی چیز آپ کو نماز کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ یہی احساس تو ہے
کہ نماز خدا نے فرض کی ہے۔ جاڑے میں صبح کے وقت اور گرمی میں دوپہر کے وقت اور روزانہ شام کے دلچسپ تفریحوں میں مغرب کے وقت کون سی چیز آپ کو نماز پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ وہ فرض شناسی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر نماز تو پڑھنے یا نماز میں جان بوجھ کر غلطی کرنے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے نا کہ آپ کو خدا کا خوف ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دن اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اب بتائیں کہ نماز سے بہتر اور کون سی ایسی ٹریننگ ہو سکتی ہے جو آپ کو پورا اور سچا مسلمان بنانے والی ہو؟ مسلمانوں کے لیے اس سے اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز کئی مرتبہ خدا کی یاد اور اس کے خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کے یقین اور عدالت الہی میں پیش ہونے کے اعتقاد کو تازہ کرتا رہے، اور روزانہ کئی بار لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، اور صبح سے لے کر رات تک ہر چند گھنٹوں کے بعد اس کو فرض بجا لانے کی مشق کرائی جاتی رہے۔ ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی وہ خدا سے ڈرے گا اور اس کے قانون کی پیروی کرے گا، اور ہر گناہ کے موقع پر اسے یاد آ جائے گا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اتنی اعلیٰ درجے کی ٹریننگ کے بعد بھی خدا سے بے خوف ہو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو اس کو نماز کا قصور نہیں بلکہ خود اس شخص کے نفس کی خرابی ہے۔ پھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نماز کی باجماعت پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور خاص طور پر ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور برادری پیدا کرنے والی چیز ہے، ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بناتی ہے۔ جب وہ سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور تو ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، اور ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہی چیز ان میں ایک سردار کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور ان کو باضابطگی کا سبق سکھاتی ہے۔ اسی سے ان میں اپنے کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، مساوات اور یگانگی پیدا ہوتی ہے۔ امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، اعلیٰ عہدیدار اور ادنیٰ چپڑاسی کی اسی سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ اونچ ذات کا ہوتا ہے نہ نیچ ذات کا۔ یہ ان بے شمار فائدوں میں سے چند فائدے ہیں جو آپ کی نماز سے خدا کو نہیں بلکہ خود آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ خدا نے آپ کے فائدے کے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے، اور نہ پڑھنے پر اس کی ناراضگی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ کیسی زبردست طاقت نماز کے ذریعے سے آپ کو دے رہا ہے اور آپ اس کو لینے سے جی چراتے ہیں۔ کس قدر شرم کا مقام ہے کہ آپ زبان سے تو خدا کی خدائی اور رسول کی اطاعت اور آخرت کی باز پرس کا اقرار کریں، اور آپ کا عمل یہ ہو کہ خدا اور رسول نے سب سے بڑا فرض جو آپ پر ادا کیا ہے اس کو ادا نہ کریں۔ آپ کے اس عمل کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں: یا تو آپ کو نماز کے فرض ہونے سے انکار ہے، یا آپ اسے فرض مانتے ہیں اور پھر ادا کرنے سے بچتے ہیں۔ اگر فرضیت سے انکار ہے تو آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر ان دونوں پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اسے فرض مان کر پھر ادا نہیں کرتے تو آپ سخت ناقابل اعتماد آدمی ہیں۔ آپ پر دنیا کے کسی معاملے میں بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ خدا کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتے ہیں تو کوئی کیا امید کر سکتا ہے کہ انسانوں کی ڈیوٹی میں چوری نہ کریں گے؟ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب دینیات سے ایک تحریر۔